وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، 1444 ہجری کے ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور 30واں روزہ ہے۔ اہل اسلام ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں جمعۃ الوداع کی جانب مسلمانوں کی رغبت پہلے جمعوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا جمعۃ الوداع کو ماہ رمضان کے پہلے جمعوں پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی نص سے ایسا کچھ ثابت ہے۔ جیسے ماہ رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا جمعہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ 5واں جمعۃ الوداع ہے۔ سارے جمعے ماہ رمضان میں ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی اہمیت کم ہو۔ البتہ جمعۃ الوداع کی جانب میلان، رغبت اور توجہ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان کے بالکل آخر میں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا اگلا جمعہ پانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مدت طویل ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اگلے رمضان کا جمعہ قسمت میں ہے یا نہیں ہے، مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ جمعۃ الوداع میں ہمارے معاشرہ میں ایک بدعت اور باطل رسم چل نکلی ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عوام میں یہ بات معروف ہو چکی ہے، اگر کسی شخص نے سابقہ زندگی میں نمازیں پوری نہ پڑھی ہوں، اس کی نمازیں رہتی ہوں، قضا ہو گئی، ان کو قضا کرنا، پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، تو آسان طریقہ عوام میں یہ معروف ہو گیا کہ جمعۃ الوداع کو 2 رکعت یا 4 رکعتیں اکیلے یا امام کے ساتھ پچھلی فوت شدہ نمازوں کے لیے پڑھ لیں، یا 1 سال کی نمازوں کی نیت کر کے ادا کر لے، اس کا نمازوں والا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ عمر بھر کی نمازیں یا 1 سال کی نمازیں، یہ کوٹا پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز اللہ کی جانب سے فرض ہے، اور فرض تب ساقط ہوتا ہے جب اس کو ادا کیا جائے۔ ارکان، فرائض، واجبات ادائیگی کے بغیر ساقط نہیں ہوتے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔
اسی لیے فقہا نے شریعت کی روشنی میں قضا نمازوں کا طریقہ کار، قضا نمازوں کے مسائل بالتفصیل ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 رکعتیں قضائے عمری کی پڑھ لی جائیں تو فوت شدہ نمازوں والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نمازوں سے دور کرنے کا ایک بہانہ ہے، وسوسہ ہے۔ اللہ کے قریب انسان جتنا نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی عمل میں نہیں ہوتا۔ نماز میں بھی خاص طور پہ جب سجدہ کرتا ہے، حالت سجدہ میں بندے کو اللہ کی جو قربت نصیب ہوتی ہے بھلا اور کہاں ہو سکتی ہے۔ تو نمازوں سے دور کر دینا، عوام کہاں نماز پڑھے، کہاں ذوق اور شوق رہے گا۔ ہر بندہ یہی سمجھے گا نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے، جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھیں گے، کوٹا پورا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے جس کا عقل اور نقل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داود شریف، باب فی من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں ہم غزوہ خیبر سے واپس پلٹے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپس پلٹے، رات بھر سفر کیا، آخری پہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پہنچ کر حکم دیا کہ یہاں تھوڑا آرام کر لیں، نماز فجر کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز ہو۔ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال لیا، سونے کی تیاری کی، سو گئے۔ آپ نے حضرت بلال کو ذمہ سونپا کہ آپ رات کو پہرا دیں گے، نماز فجر کے لیے جگانا اور بیدار کرنا آپ کے ذمے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال کچھ لمحے ادھر ادھر پھر کر پہرا دیتے رہے، بالآخر بیٹھے، کجاوے سے ٹیک لگائی، اونٹ سے ٹیک لگائی، اور وہ بھی سو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا نماز فجر کے لیے کوئی بھی بیدار نہ ہو سکا، سب کی نماز فجر جاتی رہی۔ جب سورج بلند ہوا، اس کی کرنوں نے رخسار نبوت کے بوسے لیے، تو سب سے پہلی شخصیت جو بیدار ہوئی وہ حضور کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال کو پکارا۔ حضرت بلال اٹھے، گھبراتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ سمجھ تو گئے تھے کہ میری ذمہ داری پہرا دینے کی تھی، نماز فجر کے لیے جگانے کی تھی، میں خود سو گیا۔ تو آتے ہی ہاتھ باندھ دی، عرض کیا حضور معذرت چاہتا ہوں، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسی کا، مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ سب کو سلائے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول فرمائے۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی، چلو ٹھیک ہے، یہاں سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، اس جگہ اب نہیں ٹھہرنا۔ لشکر آگے گیا، آگے جا کے باجماعت نماز کی قضا کی، باجماعت۔ جب قضا سے فارغ ہوئے پھر آپ نے صحابہ کو ایک بات فرمائی، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ من نام عن صلاۃ، جو نماز کے وقت سویا رہے، او نسیہا یا بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، بیدار ہونے پر، یاد آنے پر اس کو پڑھے، قضا کرے۔ اب ایک تو یہ سمجھے نماز کے وقت سونا ہی نہیں چاہیے، یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے سے سویا رہا، اٹھ نہ سکا۔
یا بھول گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایک ایک نماز کے لیے، ایک ایک فرض نماز کے لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اگر ایسا کوئی آپشن ہوتا قضائے عمری والا، جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 رکعتیں پڑھ کر سال بھر کی نمازوں کا کوٹا پورا کرنے والا، تو اللہ کے نبی اس کا بھی تو ذکر کرتے، کہیں نہ کہیں تو اس کا ذکر ہوتا۔ تو سمجھ لیں یہ ڈھکوسلا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام الناس اس سے نکلیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، اہل علم نے لکھا ہے اگر کسی کی بلوغت کے بعد زمانہ ماضی میں نمازیں رہ گئی ہوں، فوت ہو گئی ہوں، اس کے لیے نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ نمازوں کی قضا کرے، کیونکہ نوافل سے بھی فرض نمازوں کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ اگر فرض نماز ہی ڈائریکٹ قضا کر لی جائے تو کئی نفل مل کر ایک فرض نماز کی جگہ فٹ ہوں گے، لیکن اگر ڈائریکٹ فرض نماز پڑھ لی جائے تو وہ اپنے خانے میں فٹ ہو جائے گی، اس میں سہولت زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، آج ماہ رمضان کی کنفرم آخری تاریخ ہے، اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے کیونکہ 30واں روزہ ہے۔ قمری اعتبار سے مہینہ ہوتا ہی 30 دنوں کا ہے، 31 کا ہوتا ہی نہیں، تو کنفرم آج رمضان کی آخری تاریخ ہے۔ مغرب سے مہینہ تبدیل ہو جائے گا، اگلا مہینہ شروع ہوگا جسے شوال کہتے ہیں۔ ماہ شوال کی تاریخ کا، پہلی تاریخ کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے رات سے ہوتا ہے، اس رات کو چاند رات کہتے ہیں یا عید الفطر کی رات کہتے ہیں۔ چاند رات یا عید الفطر کی رات، اس رات کے بھی کچھ احکام ہیں جن کی جانب اہل اسلام کی توجہ بہت کم جاتی ہے۔ اس رات کا ایک حکم تو یہ ہے کہ چاند کو دیکھا جائے، نظر آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن چاند دیکھنا عند الفقہا واجب علی الکفایہ ہے، اور یہ 29ویں تاریخ کو دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، 29ویں تاریخ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قمری اعتبار سے مہینہ 29 تاریخوں کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے 29 تاریخ کو چاند دیکھنا چاہیے، یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ذکر کی اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان اوقات کو دعا سے معمور کرنا بھی ضروری ہے۔ ان اوقات میں دعا بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ قبولیت کا شرف پا لیتی ہے، لیکن ایک بات یہاں ذکر کر دوں، قبولیت دعا کی 4 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی شرط گرنے نہ پائے۔ آج کل ہماری دعائیں تیزی کے ساتھ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبولیت دعا کی شرطیں ہماری دعا میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط قبولیت دعا کی ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ایمان کی حساسیت میں کمی واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ ہمیں جلدی نظر نہیں آتا۔ اپنے ایمان اور عقائد میں مضبوطی پیدا کی جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط اخلاص ہے، کہ خشوع خضوع کے ساتھ فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت سمجھ کر دعا کی جائے، عبادت سمجھ کر، ریاکاری نہ ہو،
کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، دنیاوی مفاد نہ ہو۔ تو جب بندہ دعا اس لیے کرے اور کرائے کہ فلانا بیٹھا ہے اس کا بھی نام لے لوں، وہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، بس پھر وہی خوش ہوگا، اللہ کا خوش ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج ہم اپنے احوال دیکھیں، ہمیں ان فاسد مقاصد نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو پہلی شرط قبولیت دعا کی ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص ہے، تیسری شرط رزق حلال ہے۔ ہمارے آج کے سیاستدان ایک اصطلاح بولتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے روٹی کپڑے اور مکان کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، رزق حلال ہو۔ ایک لقمہ بھی حرام کا معدے میں چلا گیا تو کئی دن تک اس کے اثرات رہتے ہیں، کئی دن تک۔ رزق حلال ہو، کپڑا پہناوا حلال ہو، رہن سہن حلال ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ حرام کھا کر اگر ہم جتنے بھی آنسو بہا لیں تو دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ توجہ اور انہماک، ہم تن ہو کر انسان اللہ سے دعا کرے۔ یہ نہیں کہ دعا میں کھیل کود بھی جاری ہو، دکانوں کا حساب بھی جاری ہو، دیگر سوچ و بچار ساری کی ساری دعا میں چل رہی ہو۔ پھر ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے، ایک دعا مانگنا ہوتا ہے۔ دعا پڑھنا اور ہوتا ہے، دعا مانگنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں عام طور پر دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، چہرے سے آثار ظاہر نہیں ہوتے دعا مانگنے والے، آنکھوں سے آثار ظاہر نہیں ہوتے دعا مانگنے والے، لب و لہجہ سے آثار ظاہر نہیں ہوتے دعا مانگنے والے۔ بندہ دعا مانگے گریہ وزاری کے ساتھ، چہرے کے تاثرات بتائیں کہ اس وقت اللہ کا خوف اور شوق دونوں اسے حاصل ہے، اس کی طلب صادق ہے، تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا اس طرح کی جائے، اور دعا کرنا مستقل عبادت ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کسی اور سے آپ زیادہ مانگیں گے وہ ناراض ہوگا، زیادہ مانگیں گے ناراض ہوگا، بار بار مانگیں گے راستہ تبدیل کر لے گا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے کم مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، بار بار نہ مانگا جائے تب ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے، درمیانی بھی اللہ سے مانگے، بڑی بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگ کر اسباب اختیار کریں، اس کی تحصیل انتہائی آسان ہو جاتی ہے، سہولت کے ساتھ انسان اپنے مقصود اور مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چاند رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے۔ چاند دیکھیں، اور پھر ایک بات اور عرض کر دوں، اس رات کو حدیث مبارکہ میں فضیلت والی رات قرار دیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں حدیث ذکر کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احی اللیالی الاربع وجبت لہ الجنہ، جو شخص 4 راتوں کو شب بیداری کرے، 4 راتوں کو شب بیداری کرے، اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الترویہ، ایک ترویہ یعنی ذو الحج کی 8ویں رات، ولیلۃ عرفہ، نمبر 2 عرفہ کی رات، ذو الحج کی 9ویں رات، نمبر 3 ولیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات۔ یہ جو آج مغرب سے شروع ہوگی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اسے لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا۔ لیلۃ الجائزہ، جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں، یہ انعام اور صلے کی رات ہے۔ پورا مہینہ بندہ اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے،
اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکم پہ کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت تک کو ایک خاص وقت میں ترک کر دیتا ہے، تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، شب قدر کی تتبع اور تلاش میں لگا رہتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ نکالتا ہے، رمضان کی برکت کی وجہ سے سال پورا ہونے سے پہلے بھی رمضان میں نکال دیتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے۔ تو بہت ساری عبادات اس ایک مہینہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ گویا اللہ کے حکموں کو پورا کر کے انسان مزدوری کرتا ہے۔ جب چاند رات آتی ہے جسے عید الفطر کی رات کہتے ہیں، یہ صلہ ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، تو کتنا احمق اور بے وقوف ہوگا وہ مزدور جو پورا مہینہ مزدوری کرے، محنت کرے، اور جب مزدوری ملنے کا وقت آئے تو بازار میں نکل جائے، دائیں بائیں ہو جائے، غائب ہو جائے۔ اسے عقل مند کوئی نہیں کہتا۔ یہ جو ہم نے پورا مہینہ کام کیا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے، اس کا اجر مل، تو میں کہوں گا پورا مہینہ روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، آخری عشرہ کا اعتکاف کر کے، شب قدر کی تلاش میں تاک راتوں کو جاگ کر مسجد سے نکلتے ہی بازاروں کا طواف شروع نہ کر دینا، شاپنگ کے نام پر اپنے چہرے کی رونق اور نور کو گھٹا نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی بازاروں کو ناپسندیدہ ترین جگہیں قرار دیا ہے، یہاں ضرورت کے تحت جانا چاہیے، تفریح کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ یہ میرے اور آپ کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں شہروں کی مسجد کی جگہیں ہیں، سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو بازاروں سے اجتناب کیا جائے، احتیاط کی جائے۔ بہت سارے ہمارے دوست وہ تفریح کے لیے، انجوائے کے لیے، لطف اندوزی کے لیے عید رات بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات ہے۔ یہ رات بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے، یہ بھی نوافل پڑھنے کی رات ہے، یہ بھی تلاوت کی رات ہے، یہ بھی ذکر اذکار کی رات ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھر میں رہ کے عید کی تیاری کریں، گھر میں رہ کے عید کی تیاری کریں، اپنی حجامت کریں، اپنے جو صاف کرنے والے بال ہیں ان کو صاف کریں، اپنے ناخن تراشیں، صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تو یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسے فضیلت والی راتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک بات اور ذکر کروں گا جو آج کی گفتگو میں ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر یہ صاحب نصاب روزہ داروں کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت آئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے 30ویں پارہ سے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا، جس نے پاکی حاصل کی۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی، اپنے رب کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ قرآن کریم کی ان آیات سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں پر کامیابی اور فلاح کی بشارت دی ہے۔ 3 کام کرنے پر
کامیابی اور فلاح کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک صدقۃ الفطر کو ادا کرنا، نمبر 2 عید کی تکبیرات کہنا، نمبر 3 نماز عید پڑھنا۔ ان 3 کاموں پر کام کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح، یہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ من تزکا، یہ تزکا زکوٰۃ سے ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ذکر اسم ربی، اپنے رب کا ذکر کرنے سے مراد عید کی تکبیریں ہیں۔ فصلی سے مراد نماز عید ہے۔ تو معنی یہ بنے گا جس شخص نے صدقۃ الفطر ادا کیا، عید کی تکبیریں کہیں اور نماز عید پڑھی، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے عید کی نماز پڑھنے تک وہ اس آیت کے تحت اپنے آپ کو چلاتا رہا، صدقۃ الفطر بھی ادا کیا، تکبیریں بھی کہیں، نماز عید بھی پڑھ لی۔ اب اس کے بعد اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے بعد اس کے لیے کسی کلب میں جانا مناسب نہیں ہے، ڈیک لگا کر گانے سننا مناسب نہیں ہے، پتنگ بازی کے لیے چھت پہ چڑھ جانا مناسب نہیں ہے، منہ میں پان ڈال کر لوگوں کے کپڑوں پہ تھوکتے ہوئے نکلنا مناسب نہیں ہے، بے حیائی اور بے پردگی کے مقامات پر جانا مناسب نہیں ہے۔ رمضان المبارک نے اس کی جو تربیت کی ہے، تقوی کے لحاظ سے، سجدوں کے لحاظ سے، قرآن کریم کی تلاوت کے لحاظ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لحاظ سے، اپنے آپ کو حرام اور ممنوع امور سے بچانے کے لحاظ سے قدم قدم پر اس تربیت کا اظہار ضروری ہے، لمحہ بلمحہ اس تربیت کا اظہار ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہ رمضان میں انسان متقی ہو اور عید کی نماز پڑھتے ہی غیر متقی ہو جائے، رمضان میں انسان مقبول ہو، رمضان گزرتے ہی مردود ہو جائے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس نے جو تربیت کی ہے لمحہ بلمحہ غیر رمضان میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ رمضان ایک خوشبو ہے، 11 مہینے اس کی مہک آنی چاہیے، 11 مہینے اس کے اثرات رہنے چاہیے۔ تو عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم خوشی میں بھی آزاد نہیں، ہم غمی میں بھی آزاد نہیں، مال کمانے میں بھی آزاد نہیں، کمائے ہوئے مال کو لگانے اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ ہماری خوشی بھی اللہ کے حکموں کے تابع، ہماری غمی بھی اللہ کے حکموں کے تابع، ہمارا مال کمانا بھی اللہ کے حکموں کے تابع، کمائے ہوئے کو خرچ کرنا بھی اللہ کے حکموں کے تابع۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کے نبی کو خاص حکم ہوا کہ اپنی امت کو بتا دو، لوگوں کو سمجھا دو کہ جب میرے لیے یہ معاملہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو ہستی بخشی بخشائی ہے، جو ہستی پوری انسانیت میں سب سے بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی فرشتہ بھی اس جیسا نہیں ہے، انسان تو انسان رہے، سب سے اونچی ذات، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ تو میں نے عرض یہ کیا صدقۃ الفطر کی فضیلت قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اس کے مقاصد کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، فوائد کیا ہے؟ ابو داود شریف باب زکوٰۃ الفطر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں
باب صدقۃ الفطر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سب سے پہلے صدقۃ الفطر کا حکم شرعی اور اہمیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو لازم قرار دیا۔ اس کا فقہی درجہ واجب کا ہے، اپنی شرطوں کے ساتھ کسی پر ثابت ہو جائے تو وجوب کے درجے میں ثابت ہوتی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یہ اس کا حکم شرعی اور اہمیت ہے۔ مقاصد کیا ہیں، فوائد کیا ہے؟ فرمایا طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، یہ روزے کو لغو اور رفث سے پاک کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ صدقۃ الفطر روزے کو کوتاہیوں اور کمیوں سے پاک کرنے کے لیے، روزے کی کوتاہیوں اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے لازم کیا گیا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول اور معاشرہ میں رہ رہے ہیں، آج دجالی فتنے قدم قدم پر منہ کھولے کھڑے ہیں۔ ہمارے روزوں میں بہت ساری کمی رہ جاتی ہے، بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزہ رکھ کے بھی بد نظری ہو جاتی ہے، روزہ رکھ کے بھی غیبت اور چغلی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں، سننے کے مواقع تو بہت سارے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ روزے کے آداب کا خیال نہیں رہتا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اس کی شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ یہ وہ کمیاں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے، یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے۔ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، ایک مقصد اور فائدہ حدیث مبارکہ میں اور آیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا طعمۃ للمساکین، مساکین غرباء فقراء کے کھانے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، عید کی خوشیوں میں ان کی شرکت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جو اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دے تو یہ اس کے لیے مقبول صدقہ ہے، مقبول، اس کا اجر زیادہ ہے۔ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتے ہی آپ کسی بھی وقت صدقۃ الفطر ادا کر دیں، آپ کی طرف سے ادا ہو جائے، لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز، عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، یہ واجبات شرعیہ میں سے ہے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرے گا اس کے لیے مقبول صدقہ قرار پائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا پھر اس کے لیے یہ عام صدقہ ہوگا، اس کا اجر وہ نہیں ہوگا جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی پلے باندھ لیں، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، عید کی نماز پڑھ لی، معاف اس کو بھی نہیں ہے۔ جب اپنی شرطوں کے ساتھ اس پر واجب ہو جاتا ہے تو معافی نہیں ہے، ادا پھر بھی کرنا ہوگا، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ نہیں رہے گا جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے اس عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اس کے فوائد بہت سارے ہیں، ان کا خلاصہ ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت ساری کتابوں سے اخذ کر کے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے فوائد کیا ہے؟ نمبر 1، حکم شرعی کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، فلاح اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تزکیہ اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، غرباء فقراء اور مساکین کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 5، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، رزق میں برکت ہوتی ہے۔
نمبر 7 موت کی سختی ٹال دی جاتی ہے، نمبر 8 قبر کا عذاب تخفیف کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر شخص ضروری سمجھے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیکی میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا کہ اگر دینی امور میں، دینی مصارف میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ مدارس ہیں، تو دین کی اشاعت کا اجر و ثواب بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ ادا کس نے کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عید کی صبح سے پہلے جس کے پاس بھی اتنا مال آ گیا جو مقدار نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی ایسی نابالغ اولاد کی طرف سے جو مالدار نہیں ہے۔ اگر اولاد مالدار ہے لیکن ہے نابالغ تو پھر اس کی مرضی، ان کے مال سے ادا کرے تب بھی ٹھیک، اور اگر اپنی طرف سے ادا کرے تب بھی ٹھیک۔ اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی اس نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا جو مالدار نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے نابالغ مگر مالدار ہے، اسے ہدیے میں کہیں سے مال آ گیا، والدہ فوت ہوئی وراثت میں مل گیا، کسی اور طرف سے آ گیا، مالدار ہے، تو اب ان کے مال سے ادا کرے تب بھی ٹھیک، اپنی طرف سے ادا کرے تب بھی ٹھیک۔ رہی بالغ اولاد اور بیوی، ان دونوں کا ادا کرنا بندے پہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دے تو ان کو اطلاع کر کے ادا کرے تو ادا بھی ہو جاتا ہے، ان کو بتا کر ادا کر دے ادا ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ضرور ادا کیجئے، عید کی نماز سے پہلے ادا کیجئے، بھلے آج رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ادا کر دیجئے۔ تو یہ وہ ضروری امور تھے جنہیں آج کی گفتگو میں شامل کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ نماز عید الفطر انشاءاللہ العزیز اس مسجد میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی، 6:45 بجے۔ آپ 6 بجے تک سب کے سب مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ پونا گھنٹہ آپ کے سامنے کوئی گفتگو ہو سکے، آپ سے بات کی جا سکے، عید کے مسائل یا کوئی بھی عنوان جو ہماری ضرورت کا ہو اسے آپ کے سامنے رکھا جا سکے، آپ اسے سنیں سمجھیں۔ تو 6 بجے تک تشریف لے آئیں۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت سے رابطہ کر لیں اور اپنی رسید کٹوا کے بر وقت اس فرض سے عہدہ برآ ہوں۔